الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معقر اور محترم علماء کرام اور وہ جوار سے اور آس پاس سے دور دراز سے آئے ہوئے سردیوں کی اس ٹھنڈ رات میں یہاں بیٹھے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پر سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اس پر ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں وہ اسلام ہے، اور وہ دنیا کے سارے مذاہب میں سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھا مذہب ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کو بھی ماننا پڑے گا، اور اس میں کسی بھی مسلمان کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ دنیا کی بگڑی ہوئی اور خراب قوموں میں سب سے زیادہ بگڑی ہوئی اور سب سے زیادہ خراب کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور میری تقریر، میرے بھاشن، میرے اسپیچ کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں، اور شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام دیا ہے۔ دنیا کا سب سے بہتر مذہب اسلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس بات کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ دنیا کی بگڑی ہوئی قوموں میں سب سے زیادہ بگڑی ہوئی اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اسلام کو مانتے ہیں، ہم صرف محمد رسول اللہ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم صرف قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے، نہ اسلام کی باتوں پر، نہ قرآن کی باتوں پر، اور نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہم چلتے ہیں۔ کیا ہم 20ویں جلسوں میں یہ نہیں سنتے ہیں کہ جو اسلام زمین پر پڑے ہوئے ایک کانٹے کو بھی پڑا ہوا چھوڑ دینا گوارا نہیں کرتا ہو، اور اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہو کہ زمین پر پڑا ہوا کانٹا، یا زمین پر پڑا ہوا کیلے کا چھلکا، یا زمین پر پڑا ہوا کوئی پتھر اگر تم نے دیکھ لیا ہے تو تمہاری ڈیوٹی بن جاتی ہے، تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو۔ تم نے دیکھا ہے تم بچ کے گزر جاؤ گے، لیکن کوئی بوڑھا اس پتھر سے ٹکرا سکتا ہے، کوئی اندھا اس کے پیر میں کانٹا چبھ سکتا ہے، کوئی بچہ کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کر پھسل سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بخاری کی حدیث ہے کہ الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ ایمان کی جو 70 سے زیادہ برانچز ہیں، ایمان کی جو 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، ان میں سب سے افضل سروشریشٹھ برانچ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ادناہا سب سے نچلا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ زمین پر پڑی ہوئی تکلیف دینے والی کسی چیز کو ہٹا دینا۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کیلے کے چھلکے سے مسلمان نہیں ہندو گزرے گا، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے، گرتا گرے، مرتا ہے مرے، کوئی عیسائی پھسل جائے گا مرے، وہ بڈھا کوئی مسلمان تھوڑی ہے، ہندو ہے جو یہاں سے گزرے گا، پورا محلہ ہندوؤں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، جینیوں کا ہے، وہ مرتا مرے، میرے باپ کا کیا جا رہا۔ یہ سوچ کر آپ اس کیلے کے چھلکے کو یا کانٹے کو پڑا ہوا نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اسلام مانوتا اور انسانیت سے کھلاتا ہے۔ ہٹانا ہے، چاہے وہ کسی بھی بستی میں پڑا ہوا ہو، اگر آپ کی نظر پڑ گئی ہے تو جب ایک کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو آپ دیکھ کر گزر نہیں سکتے، چھوڑ نہیں سکتے، تو میرے بھائیوں یہ اسلام ہے۔ جس اسلام کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ اللہ کو ایکسپٹ ہے ہی نہیں، قبول ہے ہی نہیں۔ سیدھا سادہ ترجمہ، وَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، بیکار ہے وہ اللہ کی نظر۔
وہ اسلام اب بھائی تھوڑا سا برداشت تو کرنا پڑے گا آپ کو. اب آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کتے کی دم کہہ دیا تو سیدھی تو ہوگی نہیں. اب آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. آپ وہ بات اپنے دماغ میں رکھیے. آپ جن سے سیدھے ہونے کی امید رکھ رہے ہیں وہ نہیں ہوگی. آپ لوگ بس ہاں وہ اسلام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی دوسرا دین اسلام کو چھوڑ کر ایکسپٹ کرو گے, قبول کرو گے, عمل کرو گے, مانو گے, لیکن وہ قبول نہیں ہوگا, ایکسپٹ نہیں ہوگا, ریجیکٹڈ ہے اللہ کی نظر میں. وہ اسلام جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کی درشٹی میں, اللہ کے نظر میں سب سے بہتر دین اسلام ہے. وہ دین اسلام جس کے بارے میں مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اسلام کے قانون کو اگر بھارت میں لاگو کر دیا جائے تو اس بھارت کے اندر امن, سکون اور شانتی ہو جائے. یہ مہاتما گاندھی نے کہا. وہ اسلام جس کو بات کے بارے میں ڈاکٹر امبیڈکر نے تعریف ہی نہیں کی تھی بلکہ اس دھرم کو ایکسپٹ تک کر لیا تھا, قبول تک کر لیا تھا, جنہوں نے ہمارے بھارت کا سنویدھان بنایا, قانون بنایا, وہ ڈاکٹر امبیڈکر, انہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا. لیکن جب ان کے سامنے بعد میں کچھ باتیں آئیں کہ اسلام تو قبول کر لیا, مسلمان تو ہو گئے ہو, لیکن حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, اہل حدیث ہو, وہابی ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, کیا ہو, وہ کہنے لگے یار اسلام پڑھا تو سمجھ میں آ گیا, قرآن پڑھا, حدیث پڑھی تو سمجھ میں آ گئی, اب ہمیں یہ سب بھی پڑھنا پڑے گا. اب اتنے مسلکوں میں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سا اچھا ہے تو سب کو پڑھوں. تو جب ہم ان سب کو پڑھتے ہی رہیں گے تو ہم اور کام کب کریں گے. تو انہوں نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا, ورنہ اسلام کی خوبی دیکھ کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا. ان کے ساتھ 20,000 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے. لیکن ڈاکٹر امبیڈکر نے سوچا اب کیا بنے, حنفی بنے کہ شافعی بنے کہ اہل حدیث بنے کہ بریلوی بنے کہ چپاگی بنے کہ قادیانی بنے کہ مرزائی بنے کہ بہائی بنے, شیعہ بنے, کیا بنے. انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا, آنے چھوڑ. تب انہوں نے بودھ دھرم سویکار کر لیا, بدھسٹ بن گئے. میں نے کہا نا اسلام سب سے اچھا, لیکن ماننے والے اور اس کی جیتی جاگتی مثال یہاں دیکھ لیجیے. آپ کس کو سننے آئے؟ اسلام. کیا سننے آئے؟ قرآن. لیکن قرآن سننے والوں کا حال کیا ہے یہ دیکھ لیجیے. پیچھے سے آواز, ادھر سے آواز, ادھر سے آواز. جبکہ تقریر, خطبہ یا وعظ و نصیحت کیا ہوتی تھی آپ کو بتاؤں. صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ سنتے تھے, تقریر سنتے تھے, خطاب سنتے تھے, تو ان کے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی وہ اڑاتے نہیں تھے اتنی دیر میں کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائیں, کہیں اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنے والا کوئی قیمتی ورڈ ہمارے دماغ سے, ہمارے مائنڈ سے نکل نہ جائے. یہ صحابہ کا عمل ہوتا تھا. کھجور کے پتوں کے بنے ہوئے ہینڈ فین, کھجور کے پتوں سے ہینڈ فین بناتے تھے, گرمی میں اسی سے ہوا کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول جب وعظ نصیحت کیا کرتے تھے تو صحابہ پسینے میں ڈوبتے تھے, پسینہ ان کی پیشانی اور ماتھے سے ٹپکتا تھا, لیکن ہاتھ کا پنکھا اٹھا کر وہ ہوا نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائیں اور کہیں اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنے والا جملہ کہیں ہم سے چھوٹ نہ جائے. یہ ہوتا تھا تقریر اور وعظ و نصیحت سننے کا شوق اور جذبہ. ہمارے ہاں تو بس سننے سے زیادہ دیکھنے کا جذبہ ہے کہ مولانا جرجیز کو دیکھیں. کون ہے جو یوگی اور مودی کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے؟ کون ہے جس نے پورے بنگال میں ممتا کا پرچار ممتا سے ملے بغیر کر دیا ہے؟ یہی سب دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ایک ایک کر کے
ابھی جلسہ ہونے سے پہلے ختم ہونے سے چھٹ جائیں گے. جب سمجھ میں نہیں آئے گا اور میری اردو ان کے سر سے اوپر گزرے گی تو شکل دیکھ کر چلے جائیں گے, اور جو ہمیں دیکھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا. وہ سمجھ لے گا اپنے گھر میں جا کے اپنی بیوی بچوں سے کہے گا میں تو جنتی ہوں, مولانا جرجیز کو دیکھ آیا, جبکہ مولانا جرجیز کو خود نہیں معلوم کہ وہ جنتی ہے کہ نہیں. میرے بھائیو سنیے, میں بہت آسان اردو اور ہندی کے ورڈ استعمال کرتا ہوں آپ کے بنگال میں آ کر, ورنہ میری بمبئی اور حیدرآباد وغیرہ کی تقریریں آپ اٹھائیں اور ان کی سپیڈ دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ہم یہاں کتنا سلو بول کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے دماغوں میں بٹھا دیں. وہ اسلام جس کو ڈاکٹر امبیڈکر نے قبول کیا, لیکن ہماری نا اتفاقی دیکھ کر انہوں نے اس کو چھوڑ. آج وہ اسلام ہمارے رگوں میں نہیں دوڑ رہا. وہ اسلام جانتے ہو 10 باتیں بتائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان 10 چیزوں پر ذرا غور کیجئے گا. شاید میں آج کی تقریب میں ان 10 چیزوں کو نہ بتا پاؤں, لیکن کوشش کر رہا ہوں. حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت ولا تغتن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك الصلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك بالمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل. ابھی 5 چیزیں میں نے بتا دی ہیں, آپ کو ضرورت پڑے گی کہ 5 چیزیں اور بتائیں گی. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتلا رہے تھے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی پریبھاشا سمجھا رہے تھے, تو آپ نے مجھے اسلام کی باتیں بتاتے ہوئے, اسلام کا پرچار کرتے ہوئے مجھے 10 چیزوں کی وصیت کی ہے کہ ان 10 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو. وہ 10 چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. پہلی چیز یہ ہے کہ حالات کتنے بھی خراب ہوں, تمہیں کتنے بھی نازک موڑ پر لا کر پریشان کیا جا رہا ہو, تمہاری جان خطرے ہی میں کیوں نہ ہو, لیکن کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا, اس کا ساجھی مت بنانا, اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا. ان قتلت او حرقت, چاہے اس کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. بعض محدثین نے باب تفعیل سے پڑھا ہے حرقت, حرقت کی جگہ قتلت کی جگہ قتلتا پڑھا ہے, قتلتا. ان قتلت او حرقت, ان قتلتا کا ترجمہ ہوگا چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے, لیکن کچھ لوگوں نے اس کو ان قتلتا بھی پڑھا ہے. قتلتا کا ترجمہ ہوگا الفاظ کی زیادتی, معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. ان قتلتا کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہیں کاٹ کر قیمہ قیمہ کر دیا جائے, تمہارے جسم کو کاٹ کر بوٹی بوٹی کر دیا جائے, پیس پیس کر دیا جائے, یہ کروا لینا. لیکن یو پی وغیرہ کے حالات اور دوسرے جیسے موب لنچنگ ہوتی ہے, پکڑ لیا جاتا ہے, اور بزدل یوگی اور مودی کے بزدل کتے, بزدل اس لیے کہتا ہوں کہ 20 25 50 کی بھیڑ ہے, تم ایک کمزور آدمی پر ظلم کر رہے ہو, تو یہ بزدلی تو ہے, اور یہ اس کی فوج ہے جس کا سینہ 56 انچ کا ہے, یہ اس کی فوج ہے. لیکن 56 انچ کا سینہ بہت کم ہو گیا, 40 کا رہ گیا. معلوم ہے کیوں؟ کسانوں کا بل واپس ہو گیا. جو اوپر سے نیچے نہیں آتا تھا, پتھر کی لکیر تھی جس کی بات, آج دیکھ لیجئے کیسا گرا ہے, اوندھے منہ گرا ہے.
نہ بیچارہ شرم سے کچھ کہہ پا رہا ہے، نہ جھیل پا رہا ہے اتنی بڑی گھٹنا۔ اور کسان تینوں بل واپس ہونے کے بعد بھی ہٹنے کا نام نہیں لے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جھوٹا پن ہمیں معلوم ہے کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے، ہم جائیں گے نہیں جب تک یہ پارلیمنٹ میں اس بل کو پاس کر کے ایم ایس پی پر گارنٹی قانون نہیں بنا دے گا، ہم جائیں گے نہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اپنی اماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا تھا تو جھوٹ بول کے پیدا ہوا تھا، ہمیں اس کا جھوٹا پن معلوم ہے، ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، وہ اس لیے جان نہیں رہے۔ تو میرے بھائیوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، بوٹی بوٹی کر دیا جائے۔ اب جیسے یہ بزدل لوگ آتے ہیں پکڑتے ہیں، چل جے شری رام بول، چاقو ڈنڈے سب کچھ مارتے ہیں۔ ایسے موقع پر کہا گیا ہے کہ شرک مت کرو، جے شری رام کا نعرہ لگوایا جائے، لگا کر جان بچا سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ مورتی لائیں یا اپنا کوئی آدمی لائیں اور یہ کہیں کہ اس کو سجدہ کر، اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک کر تجھے چھوڑیں گے، تو ایسے موقع پر اپنی جان دے دینا منظور کر لینا، لیکن کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا، یہ ہے کسی کے سامنے سر جھکانا شرک۔ مسلم شریف کی حدیث ایک صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر جنگل میں کچھ لوگ مجھے قتل کرنے آ جائیں، ماریں، کچھ لوگ گھیر لیں اور یہ کہیں کہ اللہ کا انکار کر، محمد کے رب کا انکار کر، تب تجھے چھوڑوں گا، اور انکار کرنے سے میری جان بچ رہی ہو تو کیا میں انکار کر دوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اگر محمد کے رب کا انکار کرنے سے، تو اپنے رب کا انکار کرنے سے تیری جان بچ رہی ہے تو کر دے۔ لا الہ کہتے ہو تب بھی تو اللہ کا انکار ہی کرتے ہو، کوئی معبود نہیں، ابھی بھی تو اللہ کا انکار کر رہے ہو، جب سب کا انکار کر دیا تب ایک کا اقرار کرتے ہو، الا اللہ۔ تو اگر وہ یہ کہیں کہ محمد کے رب کا انکار کر، اپنے رب کا انکار کر، تو کر دینا اگر تیری جان بچ رہی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول، اگر وہ یہ کہیں کہ میرے معبود کو سجدہ کر، میرے آقا کو یا میرے مالک کو سجدہ کر، تب چھوڑوں گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لینا، لیکن اگر غیر اللہ کو سجدہ کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو پھر اپنی جان مت بچانا، اپنے آپ کو قتل کروا لینا، ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا، بوٹی بوٹی کرا لینا، لیکن کسی غیر کے سامنے سر نہ جھکانا۔ یہ اسلام کی بنیادی اساس ہے۔ میں آپ سے دامن پھیلا کے بھیک مانگ رہا ہوں، اتنا زیادہ میں کبھی گرا نہیں ہوں جتنا میں آج گر رہا ہوں۔ اب اس بھیک کی لاج رکھ لیجئے، خاموش ہو جائیے، بیٹھ جائیے، اس سے زیادہ میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اپنے آپ کو آپ کے گاؤں میں آ کر میں نے اتنا گرا لیا ہے کہ اپنے دامن اٹھا کے بھیک مانگ لی ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ جرجیت صاحب بھیک مانگتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے تو آپ شور کریے، اب میں کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ بیٹھیے، آپ نہیں، ایک سب خاموش ہو جائیں، اپنے آپ خاموش ہو۔ ایک آدمی بولتا دوسرا اس کو کہتا ہے چپ، تو وہ اور شور ہوتا ہے۔ اسی لیے جمعہ کا آپ نے سنا خطبہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی بول رہا ہو تو اس کو یہ بھی مت کہو کہ چپ ہو جاؤ۔ ہمارے بغل میں کوئی آدمی بات کر رہا، کچھ کر رہا، تو ہم یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے چپ، بس چپ، یہ بھی نہیں۔ کیوں؟ تو وہ تو بول ہی رہا، ہم بولیں گے چپ تو یہ ایک اور بول، پھر ہمیں دیکھ کے تیسرا بولے گا تو بھی چپ، ایک اور شور۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جمعہ کا خطبہ خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ اگر کوئی بول رہا ہے تو مقرر خطیب اس کو چپ کرا سکتا ہے، لیکن سننے والا جو مسجد میں بیٹھا وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے چپ، اس لیے کہ وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے۔ تو آپ اپنے آپ چپ رہیے، سب اپنے آپ چپ ہو جائیں۔ یہاں تو دوسرا حال ہے، وہ حال ہو گیا کہ کوئی چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ جیسے وہ دریا کے کنارے 3-4 آدمی نماز پڑھ رہے تھے، معلوم ہے سب جاہل تھے، جاہلی کو امام بنا دیا۔ اب جاہل کہتا قبلہ تو معلوم ہی نہیں، تو دریا ہی کو قبلہ بنا دیا۔ اب جاہل تو جاہل ہی ہے، نماز پڑھانے والا بھی جاہل، 3 اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے وہ بھی جاہل۔ جاہل نے کہا اللہ اکبر، اب ظہر کی نماز میں سورہ فاتحہ زور سے پڑھ رہا، اس کو یہی نہیں معلوم کہ خاموشی سے کب پڑھنا چاہیے اور زور سے کب۔ اب وہ پڑھ رہا اہدنا الصراط المستقیم،
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक तो गाड़ी सही चली। अब इहदिना सिरातल मुस्तकीम जब उसने कहा तो दरिया से एक मछली उछली और फिर नदी में घुस गई। अब वो इमाम साहब की नजर थी, इहदिना सिरातल मछली देखी अंदर घुस गई, कहते दर दरिया खड़बड़ चीज, यही बोलना शुरू कर दिया। इहदिना सिरातल दर दरिया खड़बड़ चीज, दरिया में क्या खड़बड़ा रहा है। अब पीछे जो 3 नमाज पढ़ रहे थे उनमें एक बोलता है मौलाना साहब खामोश रहिए यार, मछली होगी या कछुआ, आप बोल क्यों रहे हैं। तो दूसरा जो नमाज पढ़ रहा था वो उसको कहता है चुप, तू क्यों बोल रहा है, तेरी नमाज खराब हो जाएगी। अब लास्ट में जो आदमी बचा वो कहता अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं नहीं बोला। ये हाल है हमारा। जो कह रहा है अल्लाह तेरा शुक्र है मैं नहीं बोला, वो भी बोल रहा है। ये सूरत हाल हमारे, दूसरों को चुप करा रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं। अल्लाह के वास्ते दीन है, जलसा आप लोगों ने बड़ी मेहनत से किया, कई सालों से आपने मेरा इंतजार किया और अल्लाह ने पहुंचाया। कम से कम इसकी लाज रखिए। आधा घंटा आपने मेरा ऐसी बर्बाद करवा। ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिता, शिर्क नहीं अल्लाह को बर्बाद। अच्छा एक बात बताइए, एक मिसाल देता हूं, आपके गांव का क्या नाम है। नारायणपुर, रंगाईपुर, डिस्ट्रिक्ट मालदा। आपके गांव का आप हैं या आपके गांव का एक आदमी दिल्ली काम करता है, वहां रह रहा है, बहुत दिनों से वही सर्विस कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, वही रहता है। आपके रंगाईपुर डिस्ट्रिक्ट मालदा से कोई आदमी दिल्ली घूमने जा रहा है, आपसे मिलता है। आपने कहा भाई इसको दिल्ली घुमाया, कुतुब मीनार घुमाया, लाल किला घुमाया, अब वो अपने गांव आने लगा रंगाईपुर में। अब आप कहते हैं उससे साहब मैं तो 1-2 साल से यही हूँ, महीने 2 महीने 5-6 महीने के बाद घर जाता हूँ, मेरी बीवी है घर पर। आप तो जा रहे हैं ना घर, गांव जा रहे हैं ना, और आपने 3000 की 4000 रुपए की खूबसूरत एक साड़ी खरीद कर दी, कह लो ये मेरी बीवी को दे रहे हैं। साड़ी आप दे रहे हैं किसके लिए, अपनी बीवी के लिए। किसको, अपने गांव के एक आदमी को जो घूमने गया है दिल्ली। वहां से जब वो लौट के आता है आपकी दी हुई साड़ी को लेकर, जब आपके घर जाता है दरवाजे को दस्तक देता, बीवी दरवाजा खोलती है, लीजिए साहब क्या हुआ, आपके हस्बैंड ने दिल्ली से आपके लिए एक साड़ी भेजी है, मैं लेके आया। तो अब ईमानदारी के साथ बताइएगा कि बीवी को किसकी तारीफ करना चाहिए, शौहर की या साड़ी देने वाले की। अकल कहती है शौहर की, लेकिन वो शौहर की तारीफ के बजाय साड़ी जो लेकर आया उसकी तारीफ करे। एक्सक्यूज मी, बाहर क्यों खड़े हैं, आप अंदर आ जाइए, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप हमारे लिए साड़ी लाए हैं, चाय बना के पिलाए और फिर उसी को अपना दिल दे बैठे, आप बहुत अच्छे, इतनी दूर से साड़ी लेके आए। जिसने साड़ी भेजी, अगर उसको ये पता चल गया कि मेरी बीवी ने बजाय मेरे उसकी तारीफ कर रही है जिसको मैंने साड़ी देकर भेजा है, अगर उसको वहीं पता चल गया तो वहीं से मोबाइल फोन करेगा। और आपने उठाया बीवी ने, तो क्या तू उसके साथ रंगोलियां मना रही है, साड़ी मैंने भेजी टाइम चुड़ैल और तू तारीफ उसकी कर रही है, तला तला तला, तीनों गोली वहीं से मार। आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर वो अल्लाह इतनी बड़ी बेगैरती कैसे बर्दाश्त कर ले कि रहमे मादर में पानी के कतरे से बच्चे की उंगली में बनाऊं, उंगलियों के पोर में बनाऊं, हाथ में बनाऊं, पैर में बनाऊं, आंखें में बनाऊं, कान में बनाऊं, दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर दो चमकती हुई ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में मैं दूं, जहां हवा न पहुंच सकती हो, उस अंधेरी कोठरी में 9 महीने बच्चे की जिंदगी को मैं सलामती बख्शूं, उसको सुरक्षा मैं दूं। तेरी माँ खाना खा रही थी और अल्लाह ताला तुझे तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पेट बना रहा था, तेरी माँ सो रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था, तेरी माँ
کھانا بنا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے کان بنا رہا تھا. تیری ماں چل رہی تھی, تیری ماں شادیوں میں تھی, تیری ماں یہ سب کام کر رہی تھی اور اللہ اپنا کام کر رہا تھا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. او میرے بندے تو ہی بتا, اس پانی کے قطرے کو انگلی میں نے بنایا, پور میں نے بنایا, ہاتھ میں نے بنایا, کوہنی میں نے بنائی, بازو میں نے بنایا, گھٹنا میں نے بنایا, پنڈلی میں نے بنائی, ریڑھ کی ہڈی میں نے بنائی, دماغ میں نے بنایا, آنکھیں دیکھنے کے لیے ہم نے دی, سننے کے لیے کان ہم نے دیے. اور جب تیری ماں کے پیٹ سے تو باہر آیا تو چیخنے لگا کہ اجمیر والے نے دیا, بدایوں والے نے دیا, کچھوچا والے نے دیا, پھلواری شریف والے نے دیا, داتا گنج نے دیا, فرید گنج نے دیا. جب تم اپنی بیوی کی ایک چھوٹی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اللہ یہ بے غیرتی کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ سب کچھ میں کروں؟ تم اپنی ماں کے پیٹ میں ہو, ابھی باہر نہیں آئے ہو. بچے کو باہر آنے کے لیے سب سے پہلے ہوا کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ابھی تک وہ ماں کے پیٹ میں اللہ اس کو آکسیجن پہنچا رہا ہے, لیکن جب وہ باہر آئے گا تو اس کو ہوا کی ضرورت ہے. او میرے بندے, تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, باہر آنے سے پہلے میں نے ہوا کا انتظام تیرے لیے پہلے کر دیا. اوہ میرے بندے, تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا, تو ابھی باہر نہیں آیا, تجھے آتے ہی بھینس کا اور گائے کا دودھ ہضم نہیں ہو سکتا تھا, تیرا لیور بہت کمزور تھا, تجھے بالکل ہلکے دودھ کی ضرورت تھی, تو ابھی باہر نہیں آیا. تیرے آنے سے پہلے اللہ نے تیری ماں کی پستان کے اندر دودھ کی نہر پیدا کر دی ہے. ہاں, اس پستان میں ہلکے ہلکے سوئی کی سوراخ سے بھی, ہلکے سوئی کی نوک سے بھی زیادہ ہلکے ہلکے ماں کی پستان میں جس جگہ بچہ دودھ کو اپنے منہ میں پکڑتا ہے, اس حصے پر اللہ نے ہزاروں سوراخ پیدا کر دیے, ہزاروں سوراخ بنا دیے. ایک سوراخ نہیں, ہزاروں سوراخ ہیں, اس لیے کہ بچہ جب پکڑے گا منہ تو ایک دم اتنا دودھ نہ آ جائے کہ اتنا دودھ پیتے ہی اس کا لیور خراب ہو جائے, کیونکہ اس کا لیور مضبوط نہیں ہے. اس لیے اس میں رکاوٹ کی ضرورت تھی. اللہ نے ماں کی پستان میں اتنے سوراخ کر دیے کہ بچہ چاہے جتنا زور سے دودھ کو چوسے اتنا ہی ایک بوند یا دو بوند ہی آئے گا, جو بچہ آسانی سے پیٹ میں لے سکتا ہے اور اس کا لیور اس کو آسانی سے ہضم کر سکتا ہے. یہ سارے کام رحم مادر میں کروں اور پیدا ہونے کے بعد یہ کہہ دو کہ یہ تو اجمیر والے نے دیا, بدایوں والے نے دیا, فلاں نے دیا, فلاں نے دیا. میرے بندے, یہی شرک ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتا. اے معاذ, لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. اے معاذ, اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا, چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا کر تمہیں راکھ کر دیا جائے. یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے پہلی چیز تھی, اس لیے بتا دیا کہ شرک مت کرنا. اللہ کو سب کچھ گوارا ہے لیکن شرک گوارا نہیں ہے. سب کچھ میں کروں, پھر میرا نام کے بجائے کسی دوسرے کا ٹائٹل, اور ٹائٹل بھی اس کا جو اتنے کمزور اتنے کمزور کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. کشمیر سے کنیا کماری تک, بریلی سے بغداد تک سب مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. کمزور ہیں تو اتنے, اور تم ان کو کہو کہ اس نے دیا. کمزور ہیں تو اتنے کہ مکھی اگر کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو یہ مکھی کو پکڑ کر ان سے جو چیز لے کر گئی ہے اس سے وہ چیز واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. اتنے کمزور, اور تم ان کا نام لو, میرا نام ہٹا کر, میرا ٹائٹل ہٹا کر. تو یہ شرک اللہ رب العالمین برداشت نہیں کرتا. پہلی چیز. دوسری چیز آئیے, اور یہ حقیقت ہے, ہندو دھرم کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے. نہ تسّ پرتما استی, اس ایشور کی کوئی پرتما نہیں ہے, کوئی مورتی نہیں ہے. نیہ آکارم استی, اس کا کوئی آکار نہیں ہے,
चाहे कितना बना लो, राम की, लक्ष्मण की, हनुमान की, शंकर की मूर्ति चाहे कितना बना लो, कुछ भी कह लो, ओम निराकारम अस्त, वो निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं। न तस्य प्रतिमा अस्त, दुनिया में कोई उसकी मूर्ति बना ही नहीं सकता, इसलिए कि उसकी कोई शक्ल है ही नहीं। फिर उसकी शक्ल कैसे बना सकते हो? लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह के मिस्ल कोई चीज है ही नहीं। वो तो नूर है, वो तो नूर है। कुरान भी यही कहता है, वेद भी यही कहते हैं, यचित्तियो योपिम मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उससे मांगो वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उसके अलावा उसके अतिरिक्त कोई नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके, बल्कि देविशो आया, कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उस ईश्वर के, उस अल्लाह के अलावा कोई देवी देवता नहीं जो तुम्हें कुछ भी दे सके। कुछ देने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है, जो कुछ भी है वो अल्लाह। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर जंगल में तुम्हारा जूता टूट जाए और जूते के नीचे का तलवा तस्मा टूट जाए, तो जब मांगना हो तो जूते का तस्मा भी अगर मांगो तो अल्लाह से मांगना, इसलिए कि वही मजबूरों की मजबूरी में काम आता है, वही बेकसों की बेकसी में काम आता है, उसके अलावा कोई काम नहीं आता है। मेरे भाइयों, ये वेदों के मंत्र भी हमें ये बतला रहे हैं कि शिर्क अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं। दूसरी चीज, मौजूदा हालात के तहत पहली चीज याद रखना, 5 चीजें अभी मैं गिना रहा हूं। पहली चीज हो गई है, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं कि कौन सी 5 चीजें हैं, 10 तो याद नहीं होंगी, 5 पहली चीज शिर्क मत करना। दूसरी चीज वला तउक्कन वालिदैक व इन वराकन तखरुज मिन अहलिक व मालिक। ये सुनने के बाद शायद बहुत से बच्चों पर यह बात नागवार गुजरे कि मौलाना माँ बाप का दर्जा इतना बता दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। आगे वाला जुमला सुनो, वइन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगर वो दोनों तुम्हें हुक्म दें कि तुम अपने अहलो अयाल को छोड़ दो और अपना मालो दौलत छोड़ दो, तो उनके हुक्म को मान लेना, यानी अपनी कमाई हुई दौलत छोड़ दो, और वो कहें कि घर से निकल जाओ तो घर से निकल जाना, लेकिन इसके बावजूद माँ बाप की नाफरमानी मत करना। इन जुमलों को देख रहे हैं आप? कोई बाप ऐसा नहीं होगा जो अपनी औलाद को अपने घर से निकाल दे और खुद अपनी औलाद से ये कहे कि अपनी बीवी को तलाक दे दे। ऐसे बहुत कम लोग होंगे कि माँ बाप जो अपने बच्चों का घर बिगड़वा दें। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस चीज को जिंदा करके दिखाया था। जब वो अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कोई शादी कर रखी थी दूसरे इलाके के अंदर, लेकिन उनकी बीवी नाशुक्री कर गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में मौजूद न थे। उनकी बीवी ने दरवाजा खोला, पहचान नहीं पाई ये कौन है। पूछा जी कौन? कहा ये इस्माइल का घर है जी। वो कहाँ गए? जंगल में गए हैं शिकार के लिए। अच्छा, तुम उनकी बीवी हो? हाँ। घर में गुजर बसर कैसा चल रहा है? हाँ, बहुत बुरा चल रहा है। सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। इतनी सी बात कही थी। मेरी माँ बहनें सुने, ये बात उनके मतलब की है, सुने। अगर मेरी उर्दू समझ में आ रही है तो वैसे आना चाहिए, टीवी के सीरियल देखती हैं हिंदी वाले तो आना चाहिए। हमसे यूपी में एक मीडिया वाले ने पूछा कि मौलाना आप तो हिंदी उर्दू बोलते हो, तो बंगाल में आपकी तकरीर लोग कैसे समझ जाते हैं? मैंने कहा बंगाल से ज्यादा तो मेरी बात नहीं समझने वाले हैं ही नहीं, कैसे समझ जाते हैं? ये बात कैसे कह रहे हो? मैंने कहा देखिए, मैंने चुनाव में एक ही इशारा किया था, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करना पड़े तो कर दो। बंगाल वालों ने समझ लिया और एक तरफा वोट डाल दिया। एक तरफा वोट। तो जितनी बात बंगाल के लोग हमारी समझते हैं उतना तो कहीं नहीं समझते। यूपी में देखो कैसी खींचातानी चल रही है। अभी देखिए, पूरा खेल खेला जा चुका है, बिसात बिछाई जा चुकी है। खुद मोदी को आस्तीन के सांप मिल चुके हैं।
ہمارے ہی لوگوں میں ایسے لوگ بھی مل چکے ہیں جو پسے پردہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کو معلوم ہے کہ 2 سیٹ بھی ہم نہیں جیتیں گے, ان کو معلوم ہے کہ ہماری 2 سیٹ بھی نہیں نکلے گی, لیکن 100 سیٹوں پر کھیل بگاڑنے کا اسی کا تو انعام ہے, اسی کا تو پیسہ ہے, اسی کی بدولت تو ہماری یونیورسٹیاں, میڈیکل کالج اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. ان کو معلوم ہے اچھی طریقے سے, ورنہ وقت کے حالات کے تناظر میں دیکھیے, موب لنچنگ کو دیکھیے, این آر سی اور سی اے پر ہونے والے احتجاج میں یک طرفہ گولیوں سے ٹھونک دیا گیا, مار دیا گیا, رحم نہیں آ رہا. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جرجیس نے یہ کہا ہے, میں نہیں کہتا کہ میرے لیے فلاں پارٹی اچھی ہے, یقیناً کوئی پارٹی اچھی نہیں ہے, لیکن اس وقت یو پی میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا بڑا نقصان کس میں ہے اور چھوٹا نقصان کس میں ہے. ہمیں چھوٹا نقصان گوارا کر لینا چاہیے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. کسی پارٹی کا نام نہیں لیا, پھر بھی میڈیا اچھال رہی. کیا مولوی جرجیس نے کہا, اخلیش کا مولوی آپ کے بنگال میں کیا کہہ رہا تھا, ممتا کا مولانا. کہاں چھپا ہے؟ جس دن سے ممتا جیتی ہے کمینہ میرا نام ہی لینا بھول گیا, اندر چلی گئی, بیک گراؤنڈ ہو گئی, پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی. ہندوستان کی اینکر پتہ نہیں کہاں چلی گئی, چھپ گئی. اب میں اس سے پوچھتا پھر رہا ہوں بنگال کی ہر تقریر میں, کہاں چھپی ہے؟ جرجیس تو شیر کی طرح دھاڑ رہا ہے, تو کہاں چھپ گئی ہے؟ کس فلم میں چلی گئی ہے؟ کہاں؟ اس کا پتہ نہیں ہے. اب یو پی میں کھیل بگاڑنے کی کوشش ہوگی, اور جو چیز ہم نے بولی بھی نہیں ہے وہ دکھائی جائے گی. ابھی یو پی میں کوئی تقریر میری نہیں ہو رہی ہے, میں نے پہلے کہہ دیا 6 مہینے ابھی جب تک یہاں الیکشن نہیں ہو جائے گا میں نہیں بولوں گا, میں تقریر ہی نہیں کروں گا یو پی میں. کیوں؟ کیونکہ میری ایک تقریر چاہے جمعے کا خطبہ بھی دوں, وہ بھی اس کو اچھال کے اور ادھر ادھر کا بہار بنگال کا لا کے ٹی وی والی اس کو جوڑ دے گی, ادھر ادھر کا لا کے. دیکھیے مولوی یہ بولا, بولیں گے ہم بنگال میں اور دکھائے گا کہ یو پی میں بولا, کیونکہ یہ جھوٹ انہوں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے. یہ جھوٹ انہوں نے اپنے باپ سے, اب باپ کا نام نہیں لوں گا, آپ جانتے ہیں وہ باپ کون ہے. انہوں نے اپنے باپ سے جھوٹ بولنا سیکھا ہے, اور باپ نے جھوٹ بولنے کا انعام ان کو دیا ہے. تو میرے بھائیوں, ہمارے اوپر بھی تلواریں لٹکتی ہیں, وَلَا تَوْبَّنَّ وَالِدَيْنِ. اگر سمجھ رہی ہو میری ماں بہنوں تو سنو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا گھر میں گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ کہتی ہے بہت برا, صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا, شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا. حضرت ابراہیم نے کہا میں جا رہا ہوں, جب اسماعیل گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا ایک بزرگ آدمی آیا تھا, ایک بوڑھا آدمی آیا تھا, اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور ایک مشورہ دیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو. چوکھٹ سمجھتے ہو نا, اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو. اسماعیل کی بیوی کہتی ہے بڈھا سٹی آ گیا, چوکھٹ تو میری صحیح ہے, سردی میں دھوپ بھی آتی ہے, گرمی میں ہوا بھی آتی ہے, یہ بڈھا کہہ رہا گھر کی چوکھٹ بدل لو. اسماعیل علیہ السلام جب شکار کر کے واپس آتے ہیں, کہا کہ ایک بڈھا آدمی آیا تھا, آیا ہوگا, ہاں, پھر سلام کا, اچھا سلام کہا, سمجھ گئے کہ میرے باپ ہیں جی, اور پتہ نہیں, اور کہا کہ پتہ نہیں والی بہکی باتیں کر رہا تھا, بڈھا تھا, سٹیا گیا تھا. کہ نہیں بتاؤ تو کیا کہا اس نے؟ کہا تو گھر کی چوکھٹ بدل لینا. کہا بیوی تم نے کیا کہا اس سے؟ کچھ نہیں, اس نے پوچھا تھا گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا, میں نے کہہ دیا بہت برا, صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا, شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا. تو اے میری بیوی, وہ بڈھا میرا باپ تھا, تم اس کی بہو ہو, اور اس نے جو یہ کہا کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے مجھے. اس نے اشارہ کر دیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے. آپ کی بیوی تو ایسی ہونی چاہیے, چاہے اسے کھانا ملے یا نہ ملے, ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرے, اور اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے شکر گزار ہیں, اس نے جس حال میں مجھے رکھا ہے ٹھیک ہے. لیکن تم نے یہ جملے نہ بول کر یہ کہہ دیا بہت برا حال ہے, صبح کھا لو تو شام کو بھوکی رہتی ہوں, شام کو مل جائے تو صبح بھوکی اٹھتی ہوں. یہ جملے تم نے کہا, تم نے اپنے رب کی ناشکری کی, اللہ کی نافرمانی کی ہے, ناشکری کی ہے, اور میرے باپ نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے. اب تم ایک پل بھی میرے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو, میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں. اتنی سی بات پر طلاق,
تم تو اپنے شوہروں سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتی ہو. جا, پورے مہینے کی تنخواہ مل گئی, فیئر اینڈ لولی کب کی ختم ہو گئی ابھی تک نہیں لا رہے, پونڈس کریم کب کی ختم ہو گئی ابھی تک نہیں لا رہے, جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں پریشانی تو ہوں, آرام ملا کب؟ یا اللہ کتنے خطرناک جملے ہیں. ان جملوں کو زبان سے کہنے سے پہلے تیری زبان کٹ کے زمین پر گر کیوں نہیں گئی؟ یہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ تو اس زمین کے اندر سما کیوں نہیں گئی؟ کیسے یہ جملے تیرے منہ سے نکل جاتے ہیں؟ دوبارہ انہوں نے جب دوسرا نکاح کیا اور شادی کی, پھر ایک عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ گئے, اسماعیل شکار کے لیے گئے ہوئے تھے, دروازہ کھٹکھڑایا, دوسری بیوی نکل کے آئی. آپ کون؟ کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. اسماعیل کہاں ہے؟ وہ شکار کرنے گئے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں خوش ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب اسماعیل آ جائیں تو کہہ دینا ایک بزرگ آیا تھا, اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا. ٹھیک ہے گھر کی چوکھٹ. وہ بھی تعجب کرنے لگی, گھر کی چوکھٹ ٹھیک ہے؟ ارے ہم نے کب کہا غلط ہے؟ تم ہوتے کون مشورہ دینے والے؟ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہی ہے. جب بیوی کو پوری بات بتائی بیوی نے اسماعیل کو, تب کہا کہ وہ چوکھٹ تم ہو اور ابراہیم علیہ السلام میرے باپ نے کہا اس کو برقرار رکھنا کیونکہ تم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے. شکر گزار عورت کو. تو پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ کہ ماں باپ کی بات ماننا. گھر بار سے نکالنے کو کہیں تو نکل جاؤ, لیکن ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرنا. کتنے لوگ ہم سے ملتے, مولانا میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی, مولانا میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی. کچھ ایسی تقریر کرنا کہ اولاد کو کچھ اثر ہو. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آتا ہے, حضرت عمر فاروق کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین میرا بیٹا دن پہ دن نالائق ہوتا جا رہا ہے, دن پہ دن میرا بیٹا نافرمان ہوتا جا رہا ہے, اس کو آپ بلائیے اور اس کو سمجھائیے. سنو, ابراہیم علیہ السلام, حضرت عمر نے کہا اچھا بلاؤ بیٹے کو. بیٹے کو بلایا گیا. حضرت عمر نے کہا یہ تمہارے باپ ہیں؟ ہاں. خوب ڈانٹا. شرم نہیں آتی؟ اس عمر میں اپنے باپ کو ستاتے ہو, نافرمانی کرتے ہو, اپنے باپ کا دل نہیں رکھتے ہو, اپنے باپ کا کام نہیں کرتے ہو. پورا ڈانٹ چکے اور جب تھک گئے ڈانٹ ڈانٹ کر حضرت عمر, تب بیٹا بولا امیر المومنین اگر سمجھا چکے ہو تو میں کچھ بولوں؟ کہاں بولو کیا ہے, اب میری بھی کچھ سنیں گے؟ کہ ہاں بالکل تمہاری بھی سنیں گے. کہا یہ بتائیے کہ سارے حق بیٹے کا ہی ہے کہ باپ کے لیے یہ کرے؟ باپ کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں؟ کہاں ہیں؟ کہا بتائیے کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا 3 ذمہ داریاں باپ کے اوپر سب سے پہلے عائد ہوتی ہیں. پہلی ذمہ داری ہے کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے. دوسری ذمہ داری باپ کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ جب وہ 7 دن کا ہو تو اس کا عقیقہ کیا جائے. تیسری ذمہ داری باپ کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ جب اس کا بیٹا بالغ ہو جائے تو اس کی دیندار اور شریف گھرانے میں اس کا نکاح کر دیا جائے. یہ 3 ذمہ داری باپ کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. اب لڑکے نے کہا امیر المومنین ذرا میرے باپ سے پوچھو ان تینوں کاموں میں سے کیا کام کیا میرے ساتھ؟ اچھا پوچھو, اس نے جب میں پیدا ہوا تو نام کیا رکھا؟ حضرت عمر نے کہا کیا نام ہے؟ اس نے عربی میں جملہ بولا جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا کھٹمل. کیا نام ہے تمہارا؟ کہا کھٹمل ہے. کہ یہ نام رکھا میرے باپ. 7ویں دن کا ہوا, پوچھو عقیقہ کیا؟ نہیں کیا. اور جب بالغ ہوا تو میری شادی بھی کر دی, پوچھو دیندار لڑکی سے کی؟ کہا کیسی لڑکی سے کی؟ کہا ڈائن سے کر دی. وہ ہمیں اس کے خدمت ہی نہیں کرنے دیتی ہے, وہ کہتی ہے ہٹ نہیں تیرا باپ باپ پہ چل, وہ ہمیں سمجھنے ہی نہیں دیتی. جب میرے باپ نے ہی میرے حقوق ادا نہیں کیے تو مجھ سے کیا امید رکھی جاتی ہے, رکھی جا رہی ہے. اب حضرت عمر نے باپ کو ڈانٹا. دونوں طرف ہیں اسلام کے معاملات, لیکن ماں باپ کو ایک درجہ حاصل ہے. کچھ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جب مامون رشید کا خطاب آیا, خلیفہ جب مامون رشید کا خطاب آیا تو یحییٰ برمکی اور اس کا بیٹا فضل برمکی اور اس کا بیٹا یحییٰ برمکی, یہ دونوں کے دونوں مامون رشید کے خطاب میں آ گئے اور جیل میں ڈال دیے گئے. فضل برمکی اور یحییٰ برمکی باپ بیٹے دونوں جیل میں ڈال دیے گئے.
باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، سردی کی رات ہے، فجر کی نماز میں باپ کو وضو بنا کے نماز پڑھنا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے کہ جیل میں گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ تو بیٹے نے تانبے کے لوٹے میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پانی بھر لیا اور اپنے باپ کو سلا دیا کہ ابو آپ سو جائیے۔ اس جیل کے اندر یحییٰ برمکی سو رہے ہیں اور ان کا بیٹا فضل برمکی تانبے کے لوٹے میں پانی لے کر اپنے پیٹ میں لگا لیتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اپنے پیٹ پر وہ پانی کے لوٹا لگا لیتا ہے، تانبے کا لوٹا، اور فجر کی اذان تک لگاتا ہے کہ پیٹ کی گرمی سے اس ٹھنڈے پانی میں کچھ گرمی آ جائے، اس تانبے کے لوٹے میں کچھ حرارت آ جائے، اور صبح جب فجر کی نماز میں میرے باپ وضو بنائیں تو میں تھوڑا گرم پانی اپنے باپ کو دے سکوں۔ اپنے باپ کے گرم پانی کے لیے رات بھر تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیتا تھا اور فجر کی نماز میں اپنے باپ کو قدرے گرم پانی دے دیا کرتا تھا۔ ایسے ایسے فرما بردار اولاد بھی نکلی ہے۔ ہم کن میں ہیں اپنے آپ کو ڈھونڈیں اور تلاش کریں اور غریبانوں کے بٹن کھول کے دیکھیں۔ ہم سوچ تو سکتے ہیں نا ہم کس میں ہیں، نافرمانی کرنے والوں میں یا فرما برداری کرنے والوں میں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں، اور عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میں بڑے تعجب میں تھا کہ اللہ نے یہاں پر احسان کیوں کہا ہے؟ احسان کے اندر ہر نیکی شامل ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ماں باپ کے ساتھ ان کی بیماری میں اچھا سلوک کرو، یہ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو کھلاؤ، یہ نہیں کہا، کیونکہ اگر کہہ دیتا کھلاؤ تو ایک ہی معنی ہوتا، لیکن اللہ نے کیا کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کرو۔ احسان کا مطلب اگر ان کو دوا کی ضرورت ہے تو دوا لا کر دو، اگر وہ کمر کے درد کے شکار ہے، بستر پہ لیٹے رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹے مجھے ذرا باہر بیٹھنے کا دل کر رہا ہے، تو اپنی پیٹھ پر لاد کر ان کو گھر کے باہر ان کو ہوا کھلاؤ، بٹھاؤ۔ اگر ان کا دل کہتا ہے کہ بیٹے مجھے فلاں جگہ لے کے چلو، تو ان کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر ادھر بھی لے کے جانا پڑے گا۔ نیکی، احسان میں ہر نیکی شامل ہے، ہر نیکی، جس چیز کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے صحابی کو، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور اس نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر اٹھا رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو دیکھ کر مسکرایا، فرمایا تم نے جنت کما لی، تم اپنی ماں کو طواف کرا رہے ہو اس حال میں کہ تمہاری ماں لنگڑی ہے اور آنکھوں سے اندھی ہے، تم نے اپنی ماں کو طواف کرایا، اپنی گود میں لاد کر اس کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہو، تم نے جنت کما لی۔ اپنی ماں کو طواف کرانے والا صحابی کیا کہتا ہے؟ امیر المومنین، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں اپنی ماں کا پیشاب پائخانہ دھوتا ہوں کیونکہ آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، میں اپنے ماں کا پیشاب پائخانہ صاف کرتا ہوں، اس کے کپڑے بھی دھوتا ہوں۔ میری ماں نے تب عمرہ کرنے کی غرض سے مجھ سے گزارش کی ہے تو میں نے اس کا طواف کرایا اور اپنے کاندھے پر لاد کر اس کو طواف کرا رہا ہوں۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر مسکرا کر کہتے ہیں اپنی ماں کے حق کی ادائیگی کی بات کرتا ہے، تیری ماں جب تجھے پیدا کر رہی تھی، تجھے جن رہی تھی، تجھے اپنے پیٹ سے باہر نکال رہی تھی، اور اس کو جنتے وقت پیدا کرتے ہوئے جو تکلیف ایک عورت کو ہوتی ہے، جب اس کو وہ تکلیف ہو رہی تھی اور اس کے منہ سے جب پہلی چیخ نکلی آہ، جب تو اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا تھا اور درد کی وجہ سے جب تیری ماں کرائی، چلائی، اس نے کتنی چیخیں ماری ہیں مجھے پتا نہیں، اس نے کتنی آوازیں دی ہیں مجھے پتا نہیں، لیکن درد کی پہلی آواز جو اس کے منہ سے نکلی، اے میرے دوست ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا۔
کیا، اس کی پوری زندگی کا تو حق کیا ادا کرے گا؟ ابھی تو نے اپنی ماں کے پیدا کرتے وقت ہونے والی تکلیف کی پہلی درد کی آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ آدمی اپنی ماں کے لیے کتنا بھی کر لے لیکن اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کا حق ادا کرے۔ تو دوسری چیز وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ تیسری چیز پر نظر ڈالیے گا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام ہو چکی ہے، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ اے معاذ، فرض نماز کبھی بھی قصداً جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ فرض نماز کیا بولوں، کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں؟ نماز کے سلسلے میں ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج کیا ہے؟ سماج کے اندر بہت جلدی میٹنگ ہو جاتی ہے، فلاں لڑکی کو فلاں لڑکے نے گاؤں میں چھیڑا ہے، پنچایت بیٹھ جاتی ہے، اتنا روپے جرمانہ دو یا شادی، سزا متعین ہو جاتی ہے، پنچایت بیٹھ جاتی ہے۔ باہر گاؤں کے پنچایتیوں مبارکبادی کے لائق ہوتا ہوں، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، جس نے آپ کے محلے میں فجر کی نماز نہ پڑھی ہو اس کے لیے تم نے کون سی پنچایت کی؟ عصر کی نماز کے وقت وہ اپنے کھیت میں کھیت جوت رہا تھا، تم نے اس کے لیے کون سی پنچایت کی ہے؟ اور اگر نماز چھوڑنے پر پنچایت نہیں کر سکتے ہو تو پھر لڑکے اور لڑکی کے معاملے میں لے کے بھاگ گیا یا زنا کر لیا، اس کے لے کے پنچایت اتنے روپے جرمانہ دے لڑکے والا، تم نے فلاں کی لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ واہ صاحب، لڑکی کی زندگی برباد، لڑکا۔ میں نے کورٹ کے اندر ایک بحث میں لیڈی وکیل کی یہ بحث سنی ہے اپنے کانوں سے، کہ جب وہ لیڈی وکیل لڑکے کا مقدمہ لڑ رہی تھی اور لڑکے کا مقدمہ جینٹس وکیل لڑ رہا تھا، لڑکی کا مقدمہ جینٹس وکیل اور لڑکے کا مقدمہ لیڈی وکیل بچا رہی تھی لڑکے کو، اور جینٹس جو وکیل تھا وہ سزا دلوانا چاہ رہا تھا۔ تو اس وکیل نے جو لیڈی تھی وہ سوئی لے کر آئی تھی، سوئی اور دھاگا، اور اس نے کہا جج صاحب دیکھیے یہ دھاگا میں سوئی میں ڈال رہی ہوں۔ اس بحث میں ہم شامل تھے، دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ ایسے جب دھاگا سوئی تک لے جاتی تھی اور سوئی کو ایسے کر لیتی تھی، دیکھیے صاحب دھاگا سوئی میں نہیں جا رہا ہے ایسے، تو جج مسکرا کے کہتا ہے میڈم آپ سوئی تو ہٹا لیتی ہیں تو دھاگا اندر جائے گا کیسے؟ کہا جج صاحب اب آپ کو فیصلہ کر دینا چاہیے، جب لڑکی خود اپنے آپ کو اگر بچانے لگے تو لڑکا اس کے ساتھ ریپ کر کیسے سکتا ہے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑکے کی ریپ کی جرات تبھی ہوتی ہے جب لڑکی کی طرف سے اس کو اشارے ملتے ہیں، اس کو مواقع ملتے ہیں، اس کو اوسر ملتے ہیں، اس کو ٹائم ملتا ہے، اس کو جگہ متعین کی جاتی ہے، اس وقت زنا کہہ لو یا ریپ کہہ لو یا یہ کہہ لو کہ زنا بالرضا۔ اور پھر جب اس لڑکا لڑکی سے شادی کے لیے منع کر دیتا ہے تو لڑکی اسی رضامندی کے ساتھ کیے ہوئے زنا کو ریپ میں چینج کر دیتی ہے، ریپ میں بدل دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اور جج کو فیصلہ سنانا پڑا اور لڑکے کو باعزت بری کرنا۔ مقدمہ لڑنے والی اگر قاعدے کی ہو اور بچانے پہ آ جائے تو بچا لیتی۔ ہم کہاں سے شروع کریں نماز کا معاملہ؟ دو تین باتیں بتا دوں، یہی سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ نماز کا معاملہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن باز، شیخ ابن باز سے مسئلہ پوچھا گیا، ایک عورت نے مسئلہ پوچھا
کہ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا، کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ بے نمازی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہوں یا نہیں؟ شیخ ابن باز نے کہا کہ اس کو تم نصیحت کرو، اس کو تم سمجھاؤ، 3 دن 10 دن 20 دن 1 مہینہ، اگر وہ مان جائے اور نماز پڑھنے لگے تو ٹھیک۔ اس نے پھر مسئلہ پوچھا کہ کئی سالوں سے میں سمجھا رہی ہوں لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میرا اپنے بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا جائز ہے یا ناجائز؟ شیخ ابن باز نے فتویٰ دیا کہ ایک مومنہ عورت کا، ایک نیک عورت کا بے نمازی آدمی کے ساتھ رہنا سراسر حرام ہے۔ اس عورت نے پھر پوچھا شیخ ابن باز سے، میرا ہسبینڈ مجھے طلاق نہیں دے رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو کیا ہوا، لیکن میں تجھے طلاق نہیں دوں گا، اب میں اپنے شوہر کو کیسے چھوڑوں؟ شیخ ابن باز کا فتویٰ تھا کہ جب تیرا شوہر نماز ہی نہیں پڑھتا، اور جب نماز نہیں پڑھتا تو وہ مومن ہی نہیں ہے، اور جب مومن ہی نہیں ہے تو اس کے نکاح میں آٹومیٹک نہیں ہے، اور جب اس کے نکاح میں تو نہیں ہے تو طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نکاح قاضی سے فسخ کرا اور ایک حیض، ایک پیریڈ انتظار کر کے اپنا دوسرا نکاح کر لے، شوہر طلاق دے یا نہ دے، کیونکہ بے نمازی جب مومن ہی نہیں ہے تو طلاق کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو عدت گزار کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں کہ ایک نماز پڑھنے والی عورت کو بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، بے نمازی اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے۔ بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ چل رہا ہے ہمارا سماج اس پر کیا ایکشن لیتا ہے، سوچیے۔ نماز تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ حضرت علی نے جس کو قاضی بنایا تھا، قاضی شریح جس کا نام تھا، بہت بڑے قاضی تھے، ان کا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا تھا۔ ایک بار یہ نائی کی دکان پر گیا، نائی باربر حجام بال بنوانے لگا۔